السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب التکریم، واجب الاحترام، محترم پروفیسر معین صاحب، پروفیسر اسحاق اکرم صاحب، پروفیسر رضا صاحب، ڈاکٹر فؤاد کریم صاحب، ڈاکٹر ناصر چودھری صاحب، ڈاکٹر علی ایاز صادق صاحب، حاضرین مجلس، حاضرین کانفرنس، خواتین و حضرات، آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آ کر مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں، اور میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر معین صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر اور اس کانفرنس جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے قبیلے بستے ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر۔ وہ کہتے ہیں نا کتاب فطرت کے سر ورق پر
جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ جب میرے نبی، آپ کے نبی، میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے اندر جاہلیت کے دروازے کیسے کھلے ہوئے تھے، جاہلیت کی تاریکیوں میں انسانیت کیسے ڈوبی ہوئی تھی۔ جس معاشرے میں کوئی کسی کے عزت، احترام، مقام، حیثیت نہیں تھی، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے نبی موصل انسانیت، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ انسانیت کی عزت و قدر و منزلت کیا ہوگی۔ اس معاشرے میں نہ باپ کی کوئی قدر تھی، نہ ماں کی کوئی قدر تھی، نہ بہن کی کوئی عزت کرنے والا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یتیموں پر کوئی ہاتھ رہنے والا نہیں تھا، مزدوروں کو پوچھنے والا نہیں تھا کوئی، مگر ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بنا کر بھیجا کہ اے مومنو تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ تم میں پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ تو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا وہ درس کائنات انسانیت کو عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، مگر میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، اور یہ اللہ کو پسند آ، اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے بعد ختم الکتاب، کتاب مبین، کتاب ہدایت، ہدی للناس، بینات، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن ہے۔ اب اسی کو فالو کرنا ہوگا، اسی کو لے کر چلنا ہوگا، اور یہی بتائے گا کہ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو بھی آ کر یہ دعویٰ کریں گے، فرمایا کہ وہ جھوٹے، کذاب اور بے ایمان ہوں گے۔ اب اسی دین کو فالو کرنا ہے، اسی قرآن کو فالو کرنا ہے، اور فرمایا کہ میری سیرت اور میری تعلیمات کو فالو کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اور اس کا پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھایا، جب حضرت بلال کو کہا بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ آئے مکے کے سارے سردار یہ منظر دیکھ رہے تھے، اصل میں انسان کی عظمت کو بتانا تھا
کہ انسان کی عظمت کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بلال وہی ہے جسے تپتی ہوئی ریت پہ ہم لٹاتے تھے، بلال وہی ہے جسے ہم منو پتھر رکھ کر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، کیا یہ بلال وہی ہے جسے رسیاں باندھ کر ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے؟ آج پیغمبر دو عالم، فخر انسانیت، موثر کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظمت انسان کو عطا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے کی چھت پر؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ آج ہم کہاں کھو بیٹھے ہیں؟ میری ابھی یہ بہن کہہ رہی تھی اسٹیٹ سیکرٹری کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیسے لے کے آنا۔ آج ہم نکل چکے ہیں، ہمارے گھر نکل چکے ہیں، ہمارے شہر نکل چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا ہے، بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ پیغمبر، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بنا کر کے، وہ پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ماں اور باپ کی قدر کیا ہوگی، ماں اور باپ کی عظمت کیا ہوگی، بیٹی کی عزت کیا ہوگی، بہن کی عزت کیا ہوگی۔ آج یہ بات کوئی بیٹیوں کو زندہ تر غور نہیں کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یتیم کے سر پر کیسے دست شفقت رکھی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں، میں کل بھی ایک کانفرنس پہ کہہ رہا تھا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل لگا رہے ہیں کانفرنس کا، اور ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں پروگرامات منعقد کر رہے ہیں، مگر اصل جو بات ہے جو آج مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کیا ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے گھر سے یہ ہر چیز نکلتی جا رہی ہے؟ آج حالات یہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کھول کر اس کو پڑھیں تو قرآن ہمیں ایک رستہ دے رہا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات نبویہ ہیں وہ ہمیں رستہ دے رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تم نے کیسے بنانا ہے، اپنی زندگی کو تم نے کیسے ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو لے کر کیسے معاشرے کے اندر چلنا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام ہمیں بتا رہا۔ تو آج ہم میں ضرورت ہے کہ ہم اچھے عمل کو پیدا کریں۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ وہ کسی نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھنا ہو، اور آپ پر ذمہ داری ٹھیک ہے کہ ہر ایک
میں یہ چیزیں تقسیم کی گئی ہیں، مگر میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے پروفیسر صاحبان تشریف فرما ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اللہ نے ایسا مسیحا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر جو آپ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اس کردار کو عظیم بنا ہے۔ صحت، دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحت اور فراغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اچھی صحت کا ہونا معاشرے میں کتنا ضروری ہے۔ اگر انسان فارغ رہتا ہے تو کتنے عمل اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ بچایا گیا ہے اور اچھی صحت کی بات کی گئی ہے۔ میری محترم بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، آج ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہو۔ بیٹی کے متعلق میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور اس کی صحیح پرورش کی ہوگی تو سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس کی 2 ہوں گی فرمایا میرے ساتھ، اور جس کی 3 ہوں گی اللہ اس پر جنت کو واجب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت، آج وحدت اور یونٹی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے کے مخالف کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو ایک عظیم کام عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ایک انسان کی جان کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا۔ تو آج جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو چیزیں پنپ رہی ہیں، آج ہمیں اس سے نکلنا ہو۔ آج ہمیں اچھی بات اور اچھی بات کی تلقین کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ لوگوں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ یقیناً ہمیں اس محبتوں کے سفر کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج بہت سے چیلنج امہ کو بھی اس وقت درپیش ہیں۔ آج دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلسطین جو ارض الانبیاء ہے، آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آج قبلہ اول بیت المقدس جو کہ اسرائیل کے کنٹرول اور قبضے میں ہے، جس کے لیے آج جدوجہد ہو رہی ہے، اور وہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے لیے کوئی نہیں بول رہا۔ آج میں سمجھتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر آزاد فلسطین ریاست کے لیے اور وہاں کے غیور جو مسلمان ہیں اس وقت غزہ جس کے اوپر منو برود جو ہے برسایا جا رہا ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں، اپنی نمازوں میں حصہ بنائیں،
آج وہاں کی بیٹی بچی ماں پکار پکار کر ہمیں آواز دے رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر ان کے لیے انشاءاللہ یہاں بھی اختتام پر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. کہہ دو آمین. آج جو زیادتی کا باب اسرائیل نے وہاں کھولا ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کو ہدایت عطا کرے کہ آج امہ کا ہر ملک فلسطین کے ان مظلوم اور غیور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو. میرے محترم سامعین گرامی قدر، تو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے بتایا کہ لوگوں باپ کی کیا قدر ہے، آپ نے بتایا کہ ماں کی کیا قدر ہے، آپ نے بتایا کہ بیٹی کی کیا قدر ہے، آپ نے بتایا کہ معاشرے کے اندر جو ہے انسان کی کیا قدر ہے. ان قدروں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ اور اس باپ کا چہرہ، فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو انسان دیکھتا، میری بیٹیاں بیٹے بچے بیٹھے ہیں، بہت عظیم کام کے لیے آپ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جس نے باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے. اور فرمایا کہ ماں ماں ماں، آج سے 1450 سال قبل ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور بیٹیوں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ نہیں تشریف لے گئے جب تک کہ اس یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ نہیں رکھ دیا. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اللہ اکبر، اور کچھ بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان بچوں سے پوچھا بھئی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پھر یتیم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ بچے تمہارا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، نہ میرا والد ہے نہ میری ماں ہے جو مجھے اچھے کپڑے پہنائے نہلائے دھلائے. اللہ اکبر. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کا رونا دیکھا نہیں گیا، بلکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک کاندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کاندھے پر حضرت حسین جو ہیں وہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے پہلے حضرت حسن کو اتارا، پھر حضرت حسین کو اتارا، اور پھر اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. اور گھر لے جا کر آج تو کیا کیا جاتا ہے، آج کوئی یتیم ہو جائے تو سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی چیزوں کو کیسے لینا ہے. آؤ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، وہ یتیم کو کیسے اٹھا رہے ہیں اور نبوت کے کاندھے کیسے اس کو مل رہے ہیں. اور سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھایا اور بٹھا کے گھر لے گئے. اور گھر لے جا کر آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ
طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں تیرے گھر میں یہ بچہ لے کر آیا ہوں، دیکھو جاؤ بطول جنت سے کہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کپڑے حضرت حسین کے یا حسن کے ان میں سے ایک جوڑا دے دو تاکہ اس بچے کو پہنایا جائے۔ وہ جوڑا آیا، اس بچے کو پہنایا گیا اور پھر نہلایا گیا، دھلایا گیا، اور سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد اپنے اندر سے اس یتیمے کے احساس کو نکال دو، محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کاندھے پر بٹھایا اور عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ وہ بچے جو اس بچے کا مذاق اڑا رہے تھے، آؤ یتیموں پر میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے کیسے ہاتھ رکھا، آج ویسے ہاتھ رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بچے کا وہ منظر دیکھ کر وہ جو بچے ہیں جو اس بچے کا مذاق اڑا رہے تھے وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہمیں بھی کاندھے نبوت کے نصیب ہو جاتے۔ تو یہ ہمارے نبی تھے۔ ایک مزدور آپ کی محفل میں تشریف فرما، لوگ ملنا شروع ہوئے تو اس مزدور نے بھی آپ سے مصافحہ کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھا تو ہاتھ سخت تھا، تو کہا کیا کرتے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں پتھر چیرتا ہوں۔ تو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کی اس تکلیف کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے گڑے دیکھے ہاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ نکلنے سے پہلے ادا کر دو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے اندر، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے ملک میں رائج کریں، تو پھر یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ مسائل، یہ انبار جو اس وقت لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، وہ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں ایک بات کر رہا تھا نا کہ آپس میں ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا تو اپنی زندگی کو بدلا، پھر جان کی نہ پرواہ رہی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، ہر چیز اسلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کے فرمان پر قربان کر۔ تو آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو، وہ کہتے ہیں نا رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا تھے؟ نرم دل تھے، شیر و شکر تھے، محبت والے تھے، ایک دوسرے سے الفتوں کو بانٹنے والے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک جگہ صحابہ کرام بہت زیادہ زخم آئے تو ایک ماشکی پانی لے کر اس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پہلے کے پاس گئے تو پانی دینا چاہا، کہا نہیں میرے سے زیادہ اس دوسرے کو ضرورت، دوسرے کو دیا، فرمایا نہیں مجھ سے زیادہ تیسرے کو ضرورت ہے، تیسرے کو دیا، نہیں میرے سے زیادہ چوتھے کو ضرورت، چوتھے کو دیا، کہا نہیں مجھ سے زیادہ اس پہلے کو ضرورت ہے۔ وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سب شہید۔ مگر دیکھیں محبت کو، دیکھیں الفتوں کو، دیکھیں تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایک دوسرے کے درمیان بانٹنا ہے۔ وہ کون تھے؟ فرمایا اصحابی النجوم، یہ وہ لوگ ہیں
رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ یہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں. یہ کون ہیں جن کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا کہ یہ مجھ سے راضی ہوئے یہ اور میں ان سے راضی. آج کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ جڑاوالا میں ہوا، اور جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں. صبر، تحمل، برداشت میرے اسلام نے اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے یا توہین کا مرتکب پایا جاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ریاست موجود ہے، اسٹیٹ موجود ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم خود اپنی عدالتیں لگائیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم خود فیصلے کریں. تو وہاں پر ایک شخص نے اگر کوئی غلطی کی تو ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کو سزا دے، مگر عوام اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دیتی ہے. میں وہاں پر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ 22 چرچ جلائے، 100 گھر جلائے. تو میں نے کہا یہ کیا احترام انسانیت؟ ہمیں تو اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے. یہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اقلیت سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو اسلام اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر اسلامی اسٹیٹ ہے تو میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے درمیان اقلیتیں بستی اس کا تحفظ کرے. تو میں نے جا کر کہا کہ میرا دین، میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ اپنے خوف کو نکالیں. وہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کریم جو سویڈن میں نعوذ باللہ گستاخی کی گئی، وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر مذمت کر رہے تھے. چرچ بھی کر رہا تھا، گردوارہ بھی کر رہا تھا، مندر جو پاکستان میں ہے وہ بھی کر رہا تھا. یہ پاکستان سب کا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ الحمدللہ وہ مسئلہ سلجھ، عافیت ہو گئی، مگر دنیا میں ہماری جگہ رسائی. تو ایسی کسی چیز کی طرف نہ جائیں جو آپ کو اور ہم سب کو رسوا کر دے. گلگت بلتستان میں ابھی ہم ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے وہ اس وقت ٹوریزم کا ہب بننے جا رہا ہے، اور چائنا کوریڈور کا دروازہ بن رہا ہے. وہاں کوشش کی گئی کہ شیعہ اور سنی کی لڑائی کرائی جائے، وہاں کوشش کی گئی، مگر ریاست نے، ہمارے اداروں نے فیصلہ کیا، اور مجھے اور میرے وفد کو وہاں جب بھیجا تو آپ یقین کریں کہ ہم نے 4-5 گھنٹے کی نیگوسیشنز 12 دن لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خطرے سے پاکستان کو نکالا. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. یہ میرا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے. آئیں اس پیارے وطن پاکستان کو لے کر ہم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھیں، پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کو سامنے رکھیں، تاکہ ہم ایک اچھی زندگی کو گزار سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیغام پاکستان کا وہ پیغام ہے جو مذہبی ہم آہنگی، رواداری، وحدت کے فروغ کے لیے پاکستان کے علماء نے بنایا ہے. یہ ایک فتویٰ ہے جو دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت کی کمر کو اس نے توڑا ہے.
اور اس میں حرام قرار دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو۔ الحمدللہ یہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس کو بنایا گیا ہے۔ آج ہر گھر کی اس کو آواز بنایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سر تاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ میں آج کی اس تقریب سیرت النبی کانفرنس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور ڈاکٹر معین صاحب کا، یہاں کے وی سی صاحب کا، اور تمام جو رفقا ہیں ان سب کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے اس باعث برکت تقریب میں بلایا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔